وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، مشکل کشائی اللہ قدوس واسطے. درود و سلام امام الہدا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے کی توفیق بخشے کہ جن الفاظ کی بدولت اللہ میری اور تواڈی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. الحمدللہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر سنو رمضان المبارک نصیب کر دیتا ہے زندگی کے اندر. یہ میرے مالک دا بڑا احسان ہے
کہ انسان زندہ بھی ہوئے، تندرست بھی ہوئے، پھر رمضان نصیب بھی ہو جائے، اور پھر اللہ رمضان دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگن دا موقع اور توفیق بھی نصیب کر دے۔ اے میرے مالک دا بہت بڑا احسان ہے، اللہ سونے دی بڑی کرم نوازی ہے۔ زندگی بھی دے لمحات بھی قسمت مقدرہ دے نال، زندگی دے نال نال صحت بھی قسمت مقدرہ دے نال، پھر رمضان دی قدر کرن دی توفیق بھی اللہ اپنی رحمت اور توفیق دے نال قسمت والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اے رمضان دا مل جانا، زندگی دا مل جانا، صحت دا مل جانا، رمضان دا مل جانا، اس بات دی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ سانو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندیاں نو اپنے بندیاں دے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے زندگی بھی جیتی ہے، صحت بھی جیتی ہے، اللہ نے رمضان بھی نصیب کیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اپنی غنیت الطالبین مشہور و معروف کتاب دے اندر فرماندے کہ لوگوں جڑا رمضان ہے نا، لفظ رمضان، اے لفظ رمضان دا مطلب ہے جلانا۔ شیخ فرماندے کہ جس طرح گرم زمین دے اوپر پیر جل دے، اسی طرح رمضان دا مہینہ بھی رمضان نصیب ہونے والے دے گناہ نو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دے اندر پہلا لفظ ہے راہ، رمضان دے اندر پہلا لفظ ہے راہ۔ جیڑا بندہ رمضان دی قدر کرے اس نو اللہ دی رضا مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا لفظ ہے میم، جیڑا بندہ رمضان دی قدر کرے اللہ دی محبت، اللہ دا پیار ایسی مخلوق نو، ایسے بندے نو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا لفظ ہے زواج، جیڑا بندہ رمضان دے نال تعلق قائم کر لیتا ہے، رمضان دے نال رمضان دی قدر کرتا ہے، اس نو اللہ جنت دی ضمانت دے دے۔ فرمایا آخری لفظ ہے نون، صرف جنت نہیں ملتی، جنت دی ضمانت نہیں ملتی، اللہ جنت دے اندر نور تے اللہ روشنی بھی عطا فرما دے۔ اور ایک اور اللہ دے بندے نے رمضان دا معنی کیتا، فرماتے ہیں لوگوں الرمضانیو من السحاب المطر، کہ رمضان کہندے آسمان تو جڑی گرمیاں تو بعد ہو بارش نازل ہوندی ہے نا، بارش گرمیاں گزر جان اور گرمیاں گزرن تو بعد موسم بہار دے شروع دے اندر جڑی بارش ہوندی ہے نا، فرمایا کہ انہوں رمضان آکھیا جاتا۔ جس طرح دنیا دی اشیاء دے اوپر بارش ہوئے تو نکھار پیدا ہوتا ہے، نکھار، اسی طرح رمضان دے نال تعلق قائم کرنے والے انسان دے اوپر بھی اللہ رحمتہ نازل کر کے گناہ معاف کر کے مومن دے اندر نکھار پیدا کر دے، نکھار۔ اس واسطے بھائیو رمضان دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ بڑا قیمتی ہے، اور یہ رمضان دا نصیب ہو جانا
اس بات کی علامت ہے کہ سانو سارے مل کے سارے گناہاں دی رب کو معافی منگنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے زندگی بھی دیتی ہے، صحت بھی دیتی ہے، اور صحت دے نال نال اللہ سونے نے رمضان بھی نصیب کر دیتا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ سانو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ معاف اللہ دی رحمت دا پروگرام بڑھ گیا ہے سانو معاف کرن دا۔ آج تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے۔ اللہ نے رمضان نصیب کر کے اللہ نے ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کرنا، اس واسطے اللہ نے مین اور تنوں رمضان نصیب کیتا ہے۔ اور جڑا بندہ اللہ دے دروازے تے سچی نیت دے نال آ جائے، اللہ پھر کہتے ہیں واپس میں نہیں جان دیتا۔ میں اللہ یہ نہیں کہتا ہن تینوں ٹائم لگیا، اے میں نہیں کہتا کہ ہن جدوں تیرے رشتہ داراں نے منہ موڑنا ہے ادوں میرے دروازے تے آیا۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ جدوں تیرے اصحاب نے تیری جیب نے سال چھوڑ دیتا ہے ہن میرے دروازے تے آیا۔ نہ اللہ یہ نہیں کہتے کہ 70 سال کی زندگی برباد کر کے ہن میرے دروازے تے آیا۔ نہ اللہ دے دربار دے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور ایک بوڑھا نا لاٹھی ٹیکتے ہوئے آیا ہے میرے محبوب کو، اور آ کے پتہ نہیں کی کہندا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ان لی ذنوبا کثیرا، محبوب جی غلطیاں بڑی ہو گئی ہیں، قصور بڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ محبوب جی زندگی برباد ہو گئی ہے، قصور بڑے کر بیٹھا، کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا میرے کو سرزد نہیں ہویا۔ پرائی سوٹیاں تے سہارے تے چل رہے ہیں، ڈنڈے دے سہارے تے چل رہے ہیں، دوستاں نے مکھ موڑ لیا ہے، رشتہ داراں نے اپنے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، جیب نے ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، گناہ بہت زیادہ۔ محبوب جی تواڈے کول آ گیا کیا اج بھی اللہ دے کولوں معافی مل سکتی ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ دے نال اج بھی صلح ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ؟ اے محبوب پیغمبر جی دنیا والے کہندے جڑا صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے اس نو بھولیا نہیں کہندے۔ محبوب جی حالت تک تا میں زندہ میری روح چل رہی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو سارے بولو سارے بولو، بڑے چھوٹے سارے بولو، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے بڑے دی بات نو سنیا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی ہے۔ آسمان تو جبریل قرآن لائے کے آیا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی اس بڑے نو کہہ دیو کہ اگر تیرے گناہ زیادہ غلطیاں زیادہ تا میری رحمت دے کول تا زیادہ نہیں نہ ہو گئے تیرے گناہ۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، جتنے بھی گناہ ہو گئے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں میری رحمت دے کولوں زیادہ تا نہیں نہ غلطیاں ہوئیاں، میری رحمت دے کولوں زیادہ تا قصور نہیں ہوئے۔ آج گیا ہے میرے دروازے تے لوگاں اور میں اللہ دے درمیان دے دروازے دے اندر ہی فرق ہے۔ جدو لوگاں دے دروازے تے جایا جائے تو لوگ کہتے ہیں آج تینوں ساڈا دروازہ نظر آیا ہے، لیکن جدو بندہ اللہ دے دروازے تے آئے اللہ کہتے ہیں میرے بندے اتنی دیر کیوں لگا کے آ گئے، اتنی دیر کیوں لائی ہے، آن دے اندر اتنی دیر کیوں لا دیتی ہے۔ محبوب جی کوئی گناہ دی معافی دی گنجائش ہے کہ کوئی نہ؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تھی ہے، آسمانہ تو جبرائیل قرآن لائے کیا گیا ہے، فرمایا محبوب جی میں اللہ دی شان ہے اگرچہ غلطیاں کر کے آیا ہے، رشتہ دارہ نے منہ موڑ لیا ہے، دوستہ نے تعلقات ختم کر لیں،
जेब ने साथ देना छोड़ दिता है, असाब कमजोर हो गए, लेकिन मेरे दरवाजे ते आया ना मेरे दरवाजे ते। और मैं अल्लाह की शान है कि जदों भी कोई मेरे दरवाजे ते आ जाए मैं अल्लाह उसको खाली वापस नहीं लौटांदा हुंदा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत वाली ज़बान दे नाल ऐलान कर रहे हो किस बात का? फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जरा तुसी अपनी ज़बान दे नाल ऐलान करो ना। तो जो है अल्लाह मुफ्ती साहब की जिंदगी के अंदर इल्म अमल के अंदर बरकत अता फरमाए। इन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमा पिछला मैनू दस रसन पढ़ाया है शायद ते, लेकिन मेरे ना मुतालिया करदे ना इमाम राजी दी दो चार बातें मैं अर्ज करके अपना अगे सफर करना चाहना। इमाम राजी रहमहुल्लाह ताला अपनी तफसीर कबीर के अंदर कहते हैं लोगों ये जी ऐत ना ऐत ये अंदर 10 हरफ हैं और हर हरफ के अंदर अल्लाह दे नाल उम्मीद और अल्लाह दे नाल मुहब्बत पैदा होती है। किवें? फरमाया कि ऐ शुरू होती है कुल कह दी मेरे महबूब पैगंबर अल्लाह कहते मेरे महबूब ए गुनाहगार बंदियां नूं तुसी मैं अल्लाह की तरफों ज़मानत दे दियो। मेरा मुहम्मद तू ज़ामिन हो जाए इस बात दा कि जेड़ा मेरे दरवाजे पे आ जाए मैं अल्लाह उसनूं कदी खाली वापस नहीं लौटांदा होंदा। और दूसरा फरमाया या इबादी, तवज्जो, औलाद ना फरमान हो जाए तो वालिदैन आक ना मालिक दे दिन के दे कौल फेल दे सी जिम्मेदार कोई ना। अल्लाह कहते कोई बात नहीं, गलतियां तो तेरे को हो गई, कसूर तो तेरे को हो गए, लेकिन मैं अल्लाह आक नामा नहीं दे रहा। मैं अल्लाह कह रहा गलतियां हो गई तो फिर भी तुसी मेरे बंदे हो, मेरे बंदे हो। या इबादी बंदे तो फिर भी मेरे हो ना, बंदे मेरे हो। इमाम राजी फरमाते हैं अगर लफ्ज़ है असरफू अला अनफुसिहिम, मैं अल्लाह उन्हां लोगों के नाल गल्लां कर रहा जिन्हां ने अपने नफ्सां दे उपर जुल्म और ज़्यादतियां कीतियां। अल्लाह दसना चाहते आ कायनात दे लोगो तुसी ज़्यादतियां गुनाह कीतन ता अपना कसूर कीता है, मैं अल्लाह दा कुछ नहीं बिगाड़िया। जदों मैं अल्लाह दा कुछ नहीं बिगाड़िया खुद गलतियां कीतियां ना अपनियां जाना दे उपर, तो जदों मेरे दरवाजे ते कोई आ जाए जदों मेरा कुछ बिगाड़िया क्यों नहीं कोई नहीं, मैं अल्लाह तुहानू क्यों नहीं माफ करांगा। आगे फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आ बुरे इंसान आ खतावां दियां गड्ढड़ियां लाए के आने वाले आ जिंदगियां बर्बाद करने वाले और मैं अल्लाह दियां नाफरमानियां दे अंदर जिंदगी बर्बाद करने वाले मेरे मुहम्मद दी सुन्नत दियां धज्जियां उड़ान वाले मैं अल्लाह दे अहकामात तो दूर बचन वाले आज भी अगर मैं अल्लाह ने तेनों जिंदगी दी है, सेहत दी है, रमजान नसीब कर दिता है, मस्जिद जाना बैठना नसीब हो गया है, तो फिर सुन ले मैं अल्लाह दा ऐलान फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर जिंदगी मिल गई है, अगर सेहत मिल गई है, रमजान नसीब हो गया है, मस्जिद के अंदर आना भी नसीब हो गया है, तो फिर इस बात का यकीन रख ले कि मैं अल्लाह की रहमत को आज भी मायूस नहीं होना। अगला लफ्ज़ इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब फरमाते चाहिदा ते आई के लफ्ज़ हुंदा इन्नहू यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, अल्लाह अल्लाह कि वो माफ कर देगा। फरमाया ना ना, फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, मैं अल्लाह माफ करांगा। मैं अल्लाह अगर गलतियां बहुत ज्यादा हो गई, कसूर बहुत ज्यादा हो गए, तो लफ्ज़ अल्लाह ते गौर कर ला ना, गौर कर लाए तो मैं अल्लाह ते नालों मेरी रहमत नालों तो तेरी गलतियां ज्यादा नहीं हुई। अगर तू आज भी मेरे दरवाजे ते आ जावे तो इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं अल्लाह वादा कर रहा कि आन दी देर है मैं अल्लाह तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देवांगा। अगले अगले लफ्ज़ से गौर करना, इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। अल गफूर मुबालगे दा सीगा,
غافر یغفر دا معنی عربی زبان دے وچ پتہ نہیں کی ہوتا ہے، ٹویا کھٹنا، ٹویا اور ٹویا کھٹ کے نا کوڑا کرکٹ اس ٹوئے دے اندر سٹنا اور اس کو مٹی پا دینی، اور جب باہر مہمان آنا انہوں نے پتہ بھی کوئی نہ ہوئے کہ تے کوڑا کرکٹ آئی۔ اللہ کہتے ہیں انہو هو الغفور الرحیم، اللہ اللہ اللہ، میں تیرے گناہوں نو آت صحیح میرے دروازے تے، میں تیرے گناہوں نو اس طرح چھپاواں گا، اس طرح چھپاواں گا، انہو هو الغفور الرحیم، جس طرح ٹوئے دے اندر کوڑا کرکٹ سڑ کے اتے مٹی سڑ کے کوڑے نو چھپا لیا جاندہ ہے، آن والے مہمانوں نو کوئی نہیں پتہ ہوندا، جدو تو میرے دروازے تے آ جائے گا میں تیرے گناہ اس طرح معاف کراں گا، میرے فرشتے نو بھی کوئی نہیں پتہ ہوئے گا۔ آخری لفظ فرمایا الرحیم، میں بڑا مہربان ہاں، توجہ خدا را توجہ، امام راضی نے بات لکھی، اللہ دی قسم کلیجہ ٹھنڈ ہو گیا، فرماندن اللہ کہتے ہیں میں معاف بھی کراں گا تے رحمت بھی کراں گا۔ یہ معاف اور رحمت میں فرق کی ہے، امام صاحب فرماندے نو یہ دا فرق اس طرح سمجھو کہ ایک بندے نے بادشاہ دی چوری کر لے، ہون پکڑا گیا، ہون بادشاہ نے انہوں معاف کر دیتا، تو میری چوری کیتی ہے پر میں تینوں معاف کرنا، اور جب جان لگا نا توجہ توجہ جان لگا معافی مل گئی جان لگا تو پیچھے آواز مار کے بادشاہ کہتا ہے یار معاف بھی کیتا تے میرے خزانے چ ہور بھی لے کے جا۔ اللہ کہتے ہیں انہو هو الغفور الرحیم، معاف بھی کراں گا اور معاف کرن تو بعد ہور بھی اپنی رحمتاں نازل کر کے تنوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیواں گا۔ اگر زندگی مل گئی ہے، صحت مل گئی ہے، مسجد کے اندر آنا نصیب ہو گیا ہے، رمضان نصیب ہو گیا ہے، تو اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تینوں مینوں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ کی پروگرام ہے بھائی؟ انشاءاللہ آج اللہ کو معافی لینی ہے، انشاءاللہ بولو سارے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ آج کوئی گناہ پلے نہیں رہن دینا، انشاءاللہ آج سارے گناہ اللہ کو معاف کرانے، اور وہ شرط ہے کہ اللہ کہتے ہیں توبہ کر لو، آجو میرے دروازے تے، کہہ دے کہ اللہ غلطی ہوگی، زبان نال کہہ دے، کہنا تیرا کام ہے، معاف کرنا اور معاف کر کے اضافی اپنی رحمت نازل کر دینا ہے میں اللہ دا کام ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو، اور لوگوں جڑا بندہ اللہ دے دروازے دے اندر آ کے سچی توبہ کر لیندہ ہے، اپنے گناہوں دی معافی مانگ لیندہ ہے، کم اللہ ذنب لہو، اللہ کہتے ہیں میرے دروازے دے اندر اس طرح لکھیا جاتا ہے گویا کہ انہیں غلطیاں کیتیاں بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کی مطلب کہ انسان کو غلطی ہو جائے نا تے استاد معاف کر دے گئے شاگرد نو، تے شاگرد دوبارہ غلطی کرے تو استاد پتہ نہیں کیا تھا پچھلے ہفتے بھی تو ایدہ دا کام کیتا سی، اللہ دے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں معاف بھی کراں گا تے پچھلی غلطیاں دا تانا بھی نہیں دیواں گا، اللہ اللہ تانا بھی نہیں دیواں گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو، معاف بھی کراں گا اور جڑیاں ہو گئیاں دوبارہ ہون گئیاں تو تانا بھی نہیں دیواں گا۔ اور سنیے گا میرے اور تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کریم اپنے بندے نو معاف کرنے واسطے نا جب سورج طلوع ہوتا ہے نا اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے، اللہ دے ہاتھ جس طرح میرے رب دی شان ہے، اور دنیا دے اندر کسی کو غلطی دی معافی منگنی ہوئے نا تو غلطی کرن والا ہاتھ بندہ ہے یار ہو گئی غلطی، لیکن جدو اللہ اپنے بندے نو معاف کرن دے آمین اللہ اپنی رحمت دے ہاتھ پھیلا دے، اللہ اللہ اللہ، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ ہاتھ پھیلا کے اللہ کی کہتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اللہ دن دے وقت ہاتھ پھیلا دیں اپنی رحمت نال ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں لوگوں میں اللہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ جیسے کو رات دیاں تاریکیاں دے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ خود اعلان کر دیں
اپنی رحمت دے نال اپنے دونوں رحمت دے پنا کے اعلان کر دین کہ ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا، ہے کوئی میرے کو معافی اپنے گناہاں دی معافی منگن والا۔ رات دے اندر جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں میں اللہ دن دے اندر معاف کرنے واسطے تیار ہاں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جدو رات ہوتی ہے نا، رات اللہ پھر اپنے ہاتھ پھیلا دے رحمت دے، اور رحمت دے ہاتھ پھیلا کے اللہ کہتے ہیں اور رات ہو گئی ہے، اگر دن دے اندر کوئی غلطیاں ہوئی اللہ تو ہون آ جا، میں اللہ کو رات دے اندر معافی کر لوں۔ اللہ 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 اکبر۔ اور لوگوں مینوں محسوس اس طرح ہوتا ہے، مینوں محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ بندے نو اتنی گناہ کر کے ٹینشن نہیں ہوتی جتنی اللہ دی رحمت بندے دی طرح متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آ جا میرے دروازے پہ آ جا، اوے آن دی اندر دیر کر دیتی ہے، آ جا میرے دروازے پہ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب نے مثالہ دے دے کے سمجھایا، فرمایا لوگوں کی بندہ ہوئے وہ اپنی سواری دے پر سفر کرے، اور سفر کردیاں سفر دے دوران وہ اترے اور وہ دی اکھ لگے جائے اور ویکھدا ہے نا تو سواری کوئی نہیں، اور سواری دے اوپر پانی بھی ہے تو کھان پین کی چیز بھی ہے، غیب بڑا تلاش کرتا ہے اگے پیچھے سجے کھبے کہ کدھر میری سواری مل جائے، سواری ملے گی پانی ملے گا جان بچے گی، سواری ملے گی کھانا ملے گا جان بچ جائے گی۔ تلاش کر کے مایوس ہو کے وہ اکھ لگ جاتی ہے، جدوں اچانک دوبارہ وہ اکھ کھلتی ہے نا، اکھ کھلتی ہے تو کی دیکھتا ہے سواری بھی موجود ہے، تے سواری تے کھانا بھی موجود ہے، تے سواری تے پانی پین والا بھی موجود ہے۔ فرمایا میرے ساتھیوں اس بندے نو خوشی ہوئے گی جنوں سواری ملی ہے، جنگل لکھوں تک میدان دے اندر پانی ملیا، سواری ملی، خوشی ہوئے گی؟ فرمایا جی ہوئے گی۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اشد فرحا، اللہ اشد فرحا۔ وہ جنی سواری ملن والے نو خوشی ہو رہی ہے نا، اس نالوں کئی گنا زیادہ میرے رب نو بندے دی توبہ دے اوپر خوشی ہوندی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور وہ سواری جدو ملی ہے نا، چاہیے ہے کہ وہ کہندا اے میرے اللہ تو میرا رب ہے تو میں تیرا بندہ، لیکن انہیں خوشی کے عالم کے اندر پتہ نہیں کی کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، حالانکہ کلمہ کفریہ ہے، لیکن اللہ مسکراتے سے کہتے ہیں یہ تے خوشی دے وچوں نکلیا ہے، اور جڑی یہ خوشی ہو رہی ہے نا تے چیتا بھی اپنا دماغ بھی قائم نہیں رہا، جڑا بندہ میرے دروازے تے آ جائے میں اللہ نو کئی گنا زیادہ توبہ کرنے والے بندے تے خوشی ہوندی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیتا بنی اسرائیل دا، اور حدیث راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ سنن تو پہلے عبداللہ ابن عمر دی رہ سنیے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے واقعہ میں اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی زبان دے وچوں 7 دفعہ نالوں زیادہ سنیا ہے، 7 دفعہ نالوں زیادہ، بار بار اللہ دے نبی نے بیان کیتا ہے، بار بار اللہ دے رسول نے بیان کیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک اللہ دا نافرمان ہے، نا کفل ہے، کفل اللہ دا نافرمان ہے، صبح شام اللہ دی نافرمانیاں کردا ہے، اللہ دی بغاوتاں کردا ہے، او دا سارا زندگی دا سارا حصہ اللہ دی نافرمانیاں دے اندر گزر گیا ہے۔ اللہ 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 دی نافرمانی کردیاں ایک خاتون نو برائی دی دعوت دیندا ہے، او خاتون راضی ہو جاندی ہے، بھوکی اور پیاس دی وجہ تو دے بچے خاتون دے گھر دے اندر بھوکی اور پیاس ہیں، او خاتون کہندی ہے کہ میرے اتنے پیسے دے دے اور جو تیرا دل کردا ہے تو کر لے۔ اس کفل بندے نے پیسے کٹھے کیتے، کٹھے کرن تو بعد خاتون دے حوالے کیتے، خاتون دے قریب بیٹھ گیا ہے،
الگ مکان دے اندر کوئی دیکھن والا موجود نہیں، کوئی منع کرنے والا موجود نہیں ہے۔ جدو قریب ہویا ہے کافو خاتون دے جسم دے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی اور خاتون نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ دے بندی میں تیرے نال زیادتی تو نہیں کی تھی، میں تیرے نال ظلم تو نہیں کیتا، زبردستی تو نہیں کی تھی۔ خاتون رو کے کہندی اللہ دے بندیا اللہ کو ڈر جا، آج تک میں اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی، آج بھی اللہ دی نافرمانی تو بعد آ جا۔ اگر تو اللہ دی نافرمانی تو بعد آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تیریاں میریاں غلطیاں معاف کر کے ساڑے واسطے جنت دے فیصلے کر دیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو سنا رہے ہیں، کفل دا واقعہ سنا رہے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھیوں کفل دے دل دے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے، اللہ دے نال اس نے رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دل دے اندر خیال آیا ہے یار ضرورت مند ہون دے باوجود اللہ دی نافرمانی نہیں کر رہی، تو میرے اوتے تے اللہ دیاں بڑیاں کرن والیاں، میرے اوتے تے اللہ دے بڑے احسان ہیں۔ اور اوتے ہی کھڑے ہو گئی کی کہندا ہے کہ او لوگوں سن لو، آج تو بعد میں کبھی بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کراں گا۔ اور اللہ نو کہندا ہے اللہ میری زندگی دے پچھلے گناہ تو معاف کر دے، آج تو بعد میں تیری نافرمانیاں نہیں کراں گا۔ توبہ کر لئی۔ اتفاق ایسا ہویا جس دن توبہ کی تھی نا اسے رات نو مر گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اوہ اللہ جدو جنت دے فیصلے کرنا چاہنا پھر انجی ہوندے، مر گیا ہے۔ لوگاں دے اندر مشہور ہے کہ کفل بڑا اللہ دا نافرمان ہے۔ جدو مریا ہے نا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ۔ اور لوگوں توبہ کرتی ہے، توبہ کرن تو بعد مر گیا ہے، لیکن لوگاں دے ذہن دے اندر دے بارے خیال اچھا نہیں ہے، لوگاں نو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ دے نال توبہ کر چکیا ہے، اللہ دی طرف رجوع کر لیا ہے۔ حالانکہ میرے رب دی شان ہے کہ جدو بھی کوئی آ جائے، جتنیاں غلطیاں لائے کے آ جائے، جننے قصور لائے کے آ جائے، سچی نیت نال آ جائے، اللہ ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیں۔ اللہ نے کفل دے بھی ساری زندگی دے گناہ معاف کیتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ نے لوگاں نو دکھان واسطے صبح دے ٹائم دے صدر دروازے تے لکھ دیتا ہے فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ، اے دے صدر دروازے تے لکھی ہوا ہے کہ ان اللہ قد غفر ذِلْكِفْلِ، ان اللہ قد غفر للکفل، ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگو اللہ کریم نے دے گھر دے دروازے دے اس بات نو لکھا دیتا ہے کہ انہیں میرے دربار دے اندر توبہ کی ہے، اور میں اللہ نے دے ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے اس وقت سے جنت دا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ جڑا اللہ دے دروازے تے آ جائے نا اللہ انہوں خالی واپس نہیں لٹان دے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے کو ہو جاتی ہیں، کئیاں کو چھوٹیاں کئیاں کو بڑیاں، قصور تو ہو جانا، غلطی تو ہو جانا یہ بعید نہیں ہے، پر غلطی تے ڈٹ جانا یہ شیطان دا کام ہے۔ غلطی تے ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنی، معافی نہ مانگنی، یہ شیطان بندے دا کام ہے، ورنہ غلطیاں تو بڑے کو ہو جاتی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور ایک صحابی آ گیا ہے، صحابی کا نام ہے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، یہ غلام سن اور ہزال دے کولنے غلامی والی یتیم سن، یتیمی والی زندگی بسر کر رہے سن، لیکن اتفاق ایسا ہویا کہ غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، اور اے خود ماعز میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر آیا اور کی کہندا ہے طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی نو میں اللہ دے دربار دے اندر لائے کے نہیں جانا چاہتا ہے، دعا کرو، کوئی حد قائم کرو کہ میری غلطی اللہ دنیا تے معاف کر دے۔ میں گناہ اللہ دے دربار دے اندر لائے کے نہیں جانا چاہتا، جیڑا گناہ دی گٹھلی تے پانڈ لے کے اللہ دے دروازے پہنچ جائے نا، موت آ جائے اور اللہ کو پہنچ جائے، اس وقت سے معاملات بڑے مشکل ہیں۔
جتنی بھی غلطی ہو گئی ہے، جتنے بھی قصور ہو گئے، موت تو پہلے پہلے توبہ کر لینا اے اہل ایمان دے ایمان دا وطیرہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کل بھی غلطی ہو گئی، باہر کہتا ہے محبوب جی غلطی ہو گئی ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا ہے، میرے محبوب نے ایک دوسری طرف ہوا کہ پھر کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی حد قائم کرو، میں غلطیاں لائے کہ اللہ دے عدالت دے اندر نہیں جانا چاہتا، قیامت دے میدان دے اندر ایک قصور میں نال لے کے نہیں جانا چاہتا، میں دنیا دی سزا برداشت کر لوں گا پر یہ غلطیاں لے کے میں اللہ دی عدالت دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ میرے محبوب نے رخ انور پھیر لیا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جدو 4 دفعہ نے اقرار کر لیا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں امجنون، اور میرے ساتھیو یہ مجنون تو نہیں؟ اللہ 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 اللہ، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچاڑ دی کوشش کر رہے ہیں، اب مجنون اے مائز مجنون تو نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ فرمایا یار یہ منہ سنگو، یہ شراب تو نہیں پیتی، کدھر دی ہوش حواس قائم نہ ہو گئے۔ ایک بندہ اٹھیا ہے، انہیں منہ سنگیا محبوب جی شراب بھی نہیں پیتی، لیکن یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جیڑا قصور تیرے کو ہویا ہے نا، اللہ نے یہ بھی سزا رجم رکھی ہے۔ رجم دا معنی پتہ نہیں کی ہے کہ انسان دے جسم تے کپڑے بن دینا اور بعد دفعہ گڑا کھود کے ایتھوں تک انسان نو زندہ نو دفن کر دینا اور پھر پتھر مار مار کے اس نو قتل کر دینا۔ اے جیڑی تیرے کو غلطی ہوئی ہے یہ سزا رجم ہے۔ کہتا ہے محبوب جی دنیا تے پتھر کھانا برداشت کر لگاں گا پر جہنم دی اگ برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حزال دی طرح متوجہ ہو گئے، کہتے ہیں حزال ہو یار تو ہی پردہ پا دے ہیں آج اوپر، اے تو گواہی دے دیتی ہے، تو پردہ پاویا ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے قرآن تو پہلے دے گناہوں معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ لائے گئے پتھریلے علاقے دے اندر اور حضرت باعث بن مالک اصل میں نو پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ جدو پتھروں دی شدت اور تکلیف پہنچی ہے نا، باعث نے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن صحابی نے پیچھے دوڑ کے پتھر مارے اور شہید کر دیتا۔ یہ واقعہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے ساتھیو جدو میرا مائز اگے لگ کے دوڑ رہا ہے تسی چھوڑ کیوں نہ دیتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دینا، سزا دے کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، زخمی پتھر مار مار کے رجم کر دیتا ہے۔ 2 بندے کو گزرے ہو کہتے ہیں دیکھو مائز دی طرف، اگر یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خدا کے لیے اقرار کیوں کیتا؟ کیسا بندہ ہے، کیسا معاذ اللہ بے وقوف ہے۔ اور اے بات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ میرے محبوب نے فرمایا اور میرے مائز دے بارے تسی کی کہہ رہے آئے، سن لو آئے دیکھو نا توڑے سامنے کی بھی آئے محبوب جی مردار گدھا بھی آئے۔ فرمایا اترو، اتر کے اس مردار گدھے دا گوشت کھا لو۔ محبوب جی اس نو کون کھائے گا؟ فرمایا کہ مردار گدھے دے گوشت کھان نالو زیادہ سخت بات ہے جڑی تسی میرے مائز دے بارے گل کیتی ہے اس نالو بھی زیادہ سخت ہے۔ سن لو مائز دی کلو غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں محمد اپنی اکھاں نال ویکھ رہا کہ لفی انہار الجنہ او جنت دیاں نہراں دے اندر ٹبکیاں لائے رہا ہے۔ حضرت مائز دی کلو غلطی ہوئی ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے، اللہ دے نبی نے حد قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے جنت دا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں، اگر زندگی مل گئی ہے، اگر میں اللہ نے صحت عطا کر دیتی ہے، زندگی کے اندر رمضان مل گیا ہے، مسجد کے اندر آنا نصیب ہو گیا ہے، تو میں اللہ کہہ رہا ہوں اے غلطیاں لائے کہ نال نہ جانا، اے دنیا کے مائز دی طرح میرے کو معافیاں منگ لو،
بڑی تو بڑی غلطی بھی ہوئے گی تو میں اللہ مائز کی طرح معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ اللہ، ایک خاتون آ گئی، محبوب جی غلطی ہو گئی، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کے نتیجے دے اندر میرے پیٹ دے اندر حمل بھی موجود ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی واپس چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے نا پھر آنا، اور پھر آئیے۔ میرے محبوب نے پھر فرمایا کہ بچہ چھوٹا ہے، واپس چلی جا، جب بچہ کھان پین کے قابل ہویا پھر آنا۔ اس مائی نو نہ رات نو سکون آندا ہے نہ دن نو سکون آندا ہے کہ کدرے میرے اتنے موت میری توبہ تو پہلے پہلے نہ آ جائے اور میں جہنم دہی دنڈا بن جاؤں۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں تھوڑی جی عمر دے اندر بچے نو کھانا بھی سکھلا دیتا ہے، پینا بھی سکھلا دیتا ہے، اور روٹی کا ٹکڑا وہ ہاتھ ہی پکڑایا ہے اور میرے محبوب کی محفل کے اندر آ گئی ہے، اور کی کہہ دیتا ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جی میرے اوپر حد قائم کرو، میرے کو غلطی ہو گئی، یہ قصور ہو گئے، میں معافی منگنا چاہنی ہاں، اے غلطیاں لائے کہ میں اللہ دی عدالت دے اندر نہیں جانا چاہتی۔ اللہ 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 دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے نو دو بندیاں دے حوالے کیتا ہے، فرمایا اس بھائی دے کپڑے بندے ہو، بنن تو بعد گڑا کھود کے اندر کھگڑا کر کے اس نو پتھر مار کے رجم کر دیو۔ اللہ اللہ، رجم کر رہے سن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پتھر مارے آئے، مائی دے جسم تو خون دا فوارہ نکلے آئے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم جو پر بہ گیا ہے، اور کہ اندر خالد کیسا خون ہے، ناپاک خون ہے۔ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن محلن یا خالد، خالد ٹھہر جا، کس طرح دیا تو گلہ کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ناپاک خون سن رہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان، اگر جس طرح اسماعیل نے اللہ کے دربار کے اندر توبہ کی ہے، پتھر کھا کھا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، لیکن گناہ لائے کہ اللہ کے دروازے کے اندر نہیں گئی، اگر اے توبہ پورے مدینہ کے اوپر بھی تقسیم کر دیتی جائے تو ایک خاتون دی توبہ پورے مدینہ کے لوگوں سے کافی ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے اندر رمضان میں اس وقت سے دیتا ہے کہ گناہ معاف کرا لو، رمضان میں تمہیں اس وقت سے دیتا ہے کہ غلطیاں معاف کرا لو۔ زندگی مل گئی ہے، اگر موقع مل گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ گناہ معاف کرنا چاہتے، اور گناہ معاف کران کا طریقہ ہے کہ غلطیاں چھوڑ دیو اور اللہ کے دروازے دے اندر اتنا کہہ دیو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پڑھو سارے پڑھو، استغفر اللہ، تو بھی پڑھنا گھڑیا لیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کہہ دن گناہ معاف کر کے اتنی این الفاظ نال توبہ کر لو، قرآن گوائے، میرے محمد کی زبان گوائے، میں اللہ ساری زندگی دے گناہ کو معاف کر دے گا۔ توجہ ہے، آخری بار ٹائم ختم ہو گیا، میرے سامنے 19واں پارہ ہے۔ اللہ ایک اور اعلان کر رہے ہیں توبہ کرنے والے واسطے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کی قسم ہے اتنی محبت سکی ماں نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے نال کرتا ہے، اور پھر گناہ گارا اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا الا من تاب، قرآن اور سورۃ فرقان اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا الا من تاب، پہلی شرط جڑے گناہ ہو گئے انہوں دے اوپر معافی منگ لو، معافی منگ لو، منگ لیے نا انشاءاللہ اللہ ساڑے گناہوں نو معاف کر دے، کہہ دیو آمین۔ اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں نو معاف کر دے۔ اللہ تو سنو زندگی دیتی ہے، صحت بھی دیتی ہے، رمضان بھی دیتا ہے، روزہ بھی نصیب کیتا ہے، اللہ اسی حالت اندر مسجد اندر آنا بھی نصیب کیتا ہے، اللہ اسی تیرے کو اپنے چھوٹے بڑے سارے گناہوں دی معافی منگلے، اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ اعلان کر رہے فرمایا الا من تابا، جڑے لوگ جڑی قوم توبہ کر لوے اپنے کیتے ہوئے گناہوں دے اوپر، اور فرمایا وآمنا،
اور آئندہ ایمان لے آئے کہ میں گناہ نہیں کراں گا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی شروع کر دے کہ جڑا رمضان دے باقی ایام رہندے انہاں دی قدر کرنا شروع کر دے، نمازاں دی پابندی کر لوے، روزیاں دی پابندی کر لوے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال بھی شروع کر دے۔ اللہ کہندے نے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں سن لو، میں قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کر رہا کہ جیڑا بندہ گناہاں دی توبہ بھی کر لوے، آئندہ گناہ نہ کرن دا پکا وعدہ بھی کر لوے، اور آئندہ نیک اعمال بھی شروع کر دے، اللہ کہندے نے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ۔ جڑے توڑے کولو 70 سال دے گناہ ہو گئے، میں اللہ معاف صرف نہیں کراں گا بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ توڑیاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیواں گا۔ اللہ اور اتنا بڑا پیکیج پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، بڑا غور کیتا ہے، اتنا بڑا پیکیج نہ ماں دیندی ہے، اتنا بڑا پیکیج نہ باپ دیندا ہے، نہ رشتہ دار دیندے، نہ کوئی کمپنی والا دیندا ہے، اے اللہ اتنا بڑا پیکیج دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ توبہ کرنی ہے، وآمنا، اور آئندہ گناہ نہ کرن دا پختہ ارادہ کر لینا ہے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال بھی شروع کر دے رہے ہیں۔ میں قرآن دے اندر اعلان کر رہا کہ صرف گناہ نہیں معاف کراں گا، میں اللہ انہاں گناہاں نیکیاں دے اندر کنورٹ کر دیواں گا، نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیواں گا۔ اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگو، میں اللہ اعلان کر رہا کہ اگر اپنیاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرانا چاہتے ہو، وہ جو ہے اتنی زندگی بسر کر کے بیٹھے ہو، تسی کدی اتنا بڑا پیکج سنیا اور نہیں؟ پیدا کرنے والے رب کی قسم میں نہیں، دنیا دے ہے ہی کوئی نہ۔ فرمایا کہ اگر اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگو، اگر غلطیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرانا چاہتے ہو، اللہ انسان کرے غلطی وہ ایڈا مہربان، اللہ انسان کرے خطاواں وہ کرے برائی تے اللہ سونا کہ میرے دروازے تے آیا ہے نا، جی اللہ، وہ سچی نیت نال آیا ہے، جی اللہ، فرمایا کہ صرف معاف نہیں کراں گا بلکہ تیریاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، میں اللہ توڑیاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیواں گا۔ فرمایا اگر برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرانا چاہتے ہو تو توبہ کر لو، اپنے گناہوں دی معافی مانگ لو، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں اللہ دی عادت ہے، میں اللہ دی شان ہے کہ میں اللہ صرف گناہ جو معاف نہیں کردا بلکہ گناہوں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا۔ اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہوں نو معاف فرما، اللہ ساڑھے گناہوں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔